اس موضوع کا نام ہے وراثت۔ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ وراثت۔ وراثت فقہ کی کتابوں میں اس کو باب الفرائض کہتے ہیں۔ جی کیا کہتے ہیں؟ باب الفرائض۔ باب الفرائض یعنی یہ وہ باب ہے جو فرض ہے، یہ وہ باب ہے جو فرض ہے۔ اور فرض جو ہوتا ہے، ہماری عبادات کی تین قسمیں ہیں۔ ایک کو فرض کہتے ہیں، ایک کو سنت کہتے ہیں، ایک کو نفل کہتے ہیں۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ پھر کرا رہے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ میں بات کروں اور آپ سوال لگائیں، مقصد یہ ہے کہ جو بات کی جائے اس کی آپ کو سمجھ آئے۔ سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ موضوع میں نے صرف ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، تو اس کے بعد میں نے سوچا ہے کہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے، کسی کو سمجھ آئے یا کسی کے دل میں بات اترے یا اوپر سے گزر جائے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ ہمیں اس سے سروکار ہے کہ قیامت کے دن ہمارے گلے میں پٹا نہ ڈال دیا جائے۔ تمہیں ممبر دیا گیا تھا، تمہیں علم دیا گیا تھا، تمہیں موقع دیا گیا تھا، تم نے ہمارے دین کا حق ادا کی ہے، بات سچی کی ہے یا نہیں کی۔ تو بات یہ ہے، آپ موضوع کو تھوڑا سا سمجھیں، یہ خشک موضوع ہے۔ یہ میں نے شروع اس لیے کیا ہے کہ میں نے ایک فرمان مبارک پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم وراثت اٹھا لیا جائے۔ علم وراثت اٹھا لیا جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ کتابیں تلف ہو جائیں گی؟ کیا وہ کتابیں ضائع ہو جائیں گی؟ حضور نے فرمایا نہیں، علم موجود ہوگا، عمل نہیں۔ علم موجود ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ سارا دین عبادات میں نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سارا دین عبادات ہے، یہ ہماری غلط ہے۔ دین جو ہے تین چیزوں کا مجموعہ ہے، عقیدہ ہے، عبادات ہے، اور تیسری چیز ہے معاملات۔ یہ تین چیزیں ہوں تو دین بنتا ہے۔ تین چیزیں ہوں تو کیا بنتا ہے؟ دوبارہ سمجھ لیں، عقیدہ، عبادات اور معاملات۔ ایک آدمی کا
عقیدہ ٹھیک ہے، عبادت بھی ہے، لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے نمازی تو بہت اچھا ہے لیکن بھائی اور بہن کا حق نہیں دیتا، یہی کہیں گے۔ بالکل سچی تو یاد رکھیں عبادات منہ پہ مارنی چاہیے۔ جن لوگوں نے سمجھا ہے نا انہیں علم وراثت نہیں لکھا، انہوں نے علم فرائض لکھا ہے، لکھا ہے یہ فرض علوم ہے، یہ کیا ہے؟ فرض علوم ہے۔ تو اس لیے ہم نے ان معاملات پہ تھوڑا تھوڑا روشنی ڈالنی ہے تاکہ جو ہمارا اصل موضوع ہے اس کی سمجھ ہمیں آ جائے۔ جی تو میں نے عرض کیا عقیدہ، عبادات اور معاملات، ان پہ سب پہ تھوڑی تھوڑی ہم گفتگو کریں گے۔ آج صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ اس علم کو علم فرائض کیوں کہا گیا ہے، بس اتنی بات سمجھ لیں آج کے خطبہ میں۔ یاد رکھیں عبادت کی 3 قسمیں ہیں، فرض، سنت اور نفل۔ فرض وہ ہے جس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے، جی سنت وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں اور اسے علماء نے کہا ہے کہ جو حضور کی سنت ہے وہ ہمارے لیے سنت موقعہ ہے سبحان اللہ، اور سنت غیر موقعہ ہے۔ بعض ایسی سنتیں حضور کی جو حضور نے پہ ہمیشگی اختیار کی ہے، جو نہ کریں گے ان کی پکڑ ہوگی۔ استغفر اللہ، بعض ایسی سنتیں جنہیں غیر موقعہ کہتے ہیں، جو کر لیں تو ان کا بہت اجر ہے، نہ کریں گے تو ان کی پکڑ نہیں۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے نوافل۔ نوافل کا مقصود کیا ہے؟ جو علماء نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو فرض ہے نا فرض، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرض کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کا حکم ہے کہ ایسے کرو۔ کوئی آدمی نہیں کرتا یا کرتا ہے تو اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ جیسے ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو ہم فرض نماز کا حق ادا تو نہیں کر سکتے، نہ ہم سے ہوتا ہے، اور جیسے اللہ چاہتا ہے ایسے سجدہ کرو، جیسے اللہ چاہتا ہے ایسے رکوع کرو، جیسے اللہ چاہتا ہے ایسے قیام کرو، جیسے اللہ چاہتا ہے ایسے یہاں بیٹھو۔ تو کیا ہم اسی طرح اسی توجہ سے اسی انہماک سے کیا ہم عبادت کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے ہم انسان ہیں، ہم ممکن ہے نماز میں کھڑے ہو تو ہمیں وہ باتیں بھی یاد آ جائیں جو پہلے یاد نہیں آتی۔ اکثر ہم سجدے میں جا کے دکان کا سارا صاف سجدے میں کر دیتے ہیں، اس سے لینا ہے اس سے دینا ہے۔ ہماری تو عبادات ایسی کھوکھلی سی عبادات ہے نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم فرض کا اصل حق ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی ہے تو اللہ کا مقرر بندہ ہو تو اس کا حق ادا کر سکتا ہے جی، لیکن بہت لوگوں سے بھی اس کا صحیح حق ادا نہیں ہوا۔ اگر میں آپ کو مثال دوں تو آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ آپ نے فرض کیسے ادا کرنا ہے، عبادت کیسے کرنی
نہیں ہے کہ لوگوں کی کیفیت پوچھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا. حضور نے پوچھا کوئی ہے آپ میں جو عبادت کرے اسے نماز میں کیا ہونا ہے؟ سبحان اللہ. سارے صحابہ کرام خاموش ہیں. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور میں سبحان اللہ. حضور نے فرمایا پڑھو. اصل میں حضور نے اعلان کیا تھا کہ جو 2 نفل پڑھے اسے خیال نہ آئے اسے میں اپنی چادر انعام کے طور پہ دوں. سبحان اللہ. کیا کروں گا؟ یہ چادر عطا کروں. حضور کی چادر جسے ملے کتنے اعلیٰ وقتوں والا ہے جی. جو حضور کے جسم مبارک سے مس ہوئی ہے چادر وہ کتنی برکتیں اس کے اندر ہوں گی. تو سارے صحابہ خاموش ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور میں پڑھوں گا. حضور نے فرمایا پڑھو. انہوں نے نفل شروع کی. پہلی رکعت پڑھی, دوسری بھی پڑھی. جب مکمل ہوئی حضور نے پوچھا ہاں علی آپ کو نماز میں کوئی خیال آئے یا بغیر خیال کے پڑھی ہے عبادت کی ہے؟ آپ نے کہا حضور پوری توجہ سے نماز پڑھی ہے پہلی رکعت, لیکن دوسری رکعت میں ایک خیال آ گیا. حضور نے پوچھا کیا خیال ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور خیال آیا ہے کہ رکعت تو پوری توجہ سے پڑھ رہی ہے ایک, دوسری بھی پڑھ رہا ہوں, لیکن خیال یہ ہے کہ حضور جو انعام دے گے وہ یمنی چادر دے گے. یمنی چادر دیں گے یا دوسری چادر؟ تو یہ مثال ہے کہ اتنی اعلیٰ شخصیت, اتنی روحانیت سے بھرپور شخصیت بھی عبادت کرے تو فرض کا حق ادا نہیں. جب حضور نے یہ صحابہ کا یہ عمل دیکھا نا کہ عبادت کا حق ادا نہیں, حضور نے فرمایا 7 نفل پڑھا کرو. 7 نفل پڑھا کرو. 7 کیا کرو؟ نفل پڑھا کرو. حضور نے فرمایا اس لیے کہ اگر جس کے فرض میں کچھ کمی ہوگی اس نے نفل پڑھا ہوگا تو نفل کی کمی فرضوں میں جمع کر کے پوری کر. اور پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے ساتھ نفل خود پڑھے, نفلوں کی فضیلت بیان فرمائی. جو حضور نے تسلسل سے پڑھی ہے انہیں سنت موقدہ کہتے ہیں, لازمی سنت. جیسے فرض کی 2 سنتیں پہلے ہیں فرض سے فجر کی, اور ظہر کی 4 پہلے ہیں اور 2 بعد میں ہیں, اور عصر کی غیر موقدہ ہے. حضور نے کبھی 2 پڑھی ہیں کبھی 4 پڑھی. اس طرح مغرب کے بعد جو 2 ہیں یہ کیا ہے؟ یہ موقدہ ہے. عشاء کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہے. حضور نے کبھی 2 پڑھی ہیں اور کبھی فضیلت بیان فرمائی. لیکن فرض عشاء کے بعد جو 2 سنتے ہیں یہ موقدہ ہے, ان کو ادا کرنا لازمی. اگر جب حضور یہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ فرض میں یہ کمی ہے اس سے نوافل میں دور ہوگی. حضور نے نفل پڑھے ہیں لیکن حضور کا نفل پڑھنا ہمارے لیے سنت ہے. وہ جو حضور نے نفل پڑھے ہیں حضور کے تو نفل ہیں لیکن ہمارے لیے وہ سنت ہے. اب جو ہمارے صوفی علماء تھے نا, صوفی علماء,
اللہ کا حکم بھی فرض کا درجہ رکھتا ہے جی اور حضور کا عمل جو سنت ہے یہ بھی بہت لازمی ہے، اس میں بھی کمی ہوگی تو پھر تو مناسب نہیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ دو نفل اضافہ کیا تاکہ نہ فرض میں کمی رہے، اگر کمی ہے تو نفلوں سے سنت سے پوری کی جائے، اور اگر سنت میں کمی ہے تو بعد میں نفلوں میں پوری۔ واہ جی واہ، کیا اب لوگوں کو سمجھ آئی کہ ہم نفل کیوں پڑھتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا یار نفلوں میں جاتے ہیں وہ فرض پڑھ لیا، اور بھائی ہمیں اس سے غرض نہیں۔ ہمیں جن لوگوں نے دین سکھایا ہے نا وہ علماء بھی جید علماء تھے، محدث تھے، مفسر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صوفی بھی تھے۔ اور صوفی وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میرا کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہ ہو، ہمارا کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہ ہو۔ اس کی مثال آپ سنیں تو حیران رہ جائیں گے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، صوفی تھے، حضور کی سنت کے پابند تھے، بہت زیادہ پابند، بہت عالم تھے، بہت متقی تھے، بہت پرہیزگار تھے۔ تو انہوں نے ساری زندگی خربوز اور تربوز جو گول ہوتا ہے وہ نہیں کھایا۔ پوچھا میں کیوں نہیں کھایا؟ کہتے ہیں اگر یہ گول ہے، حضور نے کاٹا ہے، اگر حضور نے یہاں سے کاٹا ہے، میں نے ادھر سے کاٹ دیا، میرا عمل حضور کی سنت کے برعکس ہے۔ تو اتنے پابند سنت علماء، صوفیاء، فقہاء تھے جنہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے۔ آج تو آپ کوئی بھی پتھر اٹھائے تو نیچے سے مفتی نکل آتے ہیں نا جی، نہ تو گوگل تو ہمارے سب سے بڑا مفتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بات کی گہرائی تک وہی جائے گا جو اس علوم کا ماہر آدمی ہوگا، بعمل ہوگا۔ صرف علم یہ ہے نا، صرف علم یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جب علم کے ساتھ تقوی شامل ہوتا ہے، پرہیزگاری شامل ہوتی ہے، جو قرآن کہتے ہیں نا کہ اللہ سے متقی علماء ہی ڈرتے ہیں، یعنی عالم کے ساتھ متقی کی شرط لگا کہ جس کے اوپر خوف الہی تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت اس کے اوپر طاری رہے، پھر اس کا عمل مؤثر ہوتا ہے، قابل عمل ہوتا ہے، پھر رہتی دنیا تک لوگ اسے اس پہ عمل کرتے ہیں، انہیں یاد رہتا ہے۔ چونکہ انہوں نے وہ عمل جو کیا تھا وہ بڑے اخلاص میں کیا۔ تو وقت قریب ہے، میں نے جو موضوع شروع کیا تھا ابھی ہم نے اس کا کچھ تھوڑا سا ہی بات وضاحت کی ہے، آئندہ جمعے انشاءاللہ اسی سے آگے شروع کریں گے، لیکن بات جو لوگ آخر میں آئے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا ہے یہ علم وراثت ہے، جس کو فقہاء علم فرائض کہتے ہیں، اور فرض میں کمی کی گنجائش نہیں ہوتی، فرض میں کمی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو پوری گفتگو سے میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جو وراثت جس کے تقسیم کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ بیٹے کا حق بیٹے کو دینا ہے، 2 بیٹے ہیں دونوں کو دینا ہے، 4 ہیں چاروں کو دینا ہے، یہ نہیں ایک کو دے کے باقی کو چھوڑ دیں۔ بیٹیوں کا حق بیٹیوں کو دینا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ فرض ہے۔
جو لوگ اپنی زندگی میں اپنے مالی معاملات کلیئر کر کے یا تقسیم کر کے نہیں جاتے تو ان کی اولادیں پھر آپس میں اتھم پتھر ہو جاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، ناراضگی ہو جاتی ہے، اور اگر معاملہ اس سے آگے چلے پھر عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں، مقدمات ہوتے ہیں، معاملہ اس سے بھی بگڑ جائے تو پھر نوبت قتل و غارت میں بھی ایسے ہونے گا۔ تو اس لیے یہ موضوع اتنا لازمی ہے، اتنا ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ انشاءاللہ اس کی فضیلت ہے، اس کا آیات کا ترجمہ آئندہ جمعے